بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کی شب ہم قرآن کی وہ وحی دیکھیں گے جس کی روح سے علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مقرر کیا گیا، جس وحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر کھڑا کیا، اور وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کیسر اہل علم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق کا والا کلام اتار کر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جانے پہچانے اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی نشانیاں اور آیات جس طریقے سے اللہ پڑھانا چاہتا ہے آپ کو اس طریقے سے پڑھیں۔ اور دوسری تو یہ نبوت تھی۔ نبوت جو زیادہ تر اہل علم نے کہا کہ نبی اور رسول میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی کو وحی کی جاتی ہے اور رسول کو وہ وحی تبلیغ کرنے کے فریضے پر بھی مامور کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے کئی طرح سوال اٹھیں گے۔ بات یہی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی فریزنگ تھوڑی سی ذرا مختلف کر دی جائے تو شاید وہ معاملہ زیادہ کنسسٹنٹ ہو جائے گا۔ بہرحال ہمارا اس وقت کا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے منصب پر سونپا گیا، اور رسالت کا یہ بہرحال معنی بہرحال ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو باطل کے ساتھ اس جہان میں ایک مارکا لڑ کر جاتا ہے اور باطل کو چاروں شانے چت کر کے اور حق کی فتح کر کے تو اس جہان سے پھر جاتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے رسول۔ اور انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون۔ ہمارا یہ فرمان جو ہے یہ پہلے جاری ہو چکا ہے اپنے رسولوں کے لیے، جن کو ہم نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے کہ لا محالہ ان کو نصرت دی جائے گی، وہ جیت کر دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ ایک خاصا بڑا فرق ہے نبی اور رسول میں۔ تو رسالت جیسا اعلیٰ منصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور اس موقع پر یہ وحی آپ پر اتاری جاتی ہے یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، قم کھڑا ہو جا، فانذر تو پھر خبردار کر، ڈرا لوگوں کو جھنجھوڑ اور لوگوں کو اللہ رب العزت کے احکامات کے حوالے سے اور اس کے تقاضے کے حوالے سے ان لوگوں کی آنکھیں کھول۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی بڑائی کر، رب کی بڑائی اور رب کی تعظیم اور کبریائی کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک کر، لیکن اہل تفسیر کہتے ہیں کہ عرب میں وہ کہتے ہیں کہ عام بولا جاتا ہے کہ ثوب لابس ثوب وفا لابس ثوب غدر، کہ وہ جو ہے نا وفا کا کپڑا پہنے ہوئے ہے یا غدر کا کپڑا، غدر کا لباس پہنے ہوئے۔ تو لباس جو ہے وہ انسان کی ہیئت کو کہا جاتا ہے۔ عرب میں لباس کے مختلف استعمالات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لباس کہتے ہیں انسان کی ہیئت کو، کہ اپنی ہیئت کو پاکیزہ بنا، ہیئت اپنی حالت، اپنا مظہر، اپنے اپیرنس، اس کو پاکیزہ کر۔ والرجز، اور گندگی سے، جس کی تفسیر ہوئی تقریباً سبھی اہل تفسیر نے کی، اس سے مراد ہے بت، جاہلیت کے معبود، جاہلیت کے خدا، جن پر جاہلیت فدا ہوتی ہے، ان کی پرستش کرتی ہے، اور اسلام ان کے لیے کیا لفظ بولتا ہے؟ گندگی، غلاظت۔ حالانکہ لفظ بتوں کا بھی بولا جاتا ہے، بولا گندگی ہے، اس کی تفسیر غلاظت بت ہے، ٹھیک ہے، باطل معبود ہیں۔ والرجز، اور گندگی سے، فہجر
کنارہ کش ہو جا، بالکل علیحدگی اختیار کر لے. بلا تمنن، اور مت احسان کر، تستکثر، اس غرض سے کہ بدلے میں تجھ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. ولی ربک، اور بس اپنے رب ہی کے لیے، فصبر، بس صبر کرتا جا. کہتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے یا ایھا المدثر، اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے. کہتے ہیں یہ پہلا اشارہ ہے اس بات کا کہ اب وہ جو امن کی، آرام کی، چین کی زندگی وہ ختم. مطلب اب تیرے حق میں یہ جو ہے نا جی وہ مطلب وہ بیگم انتظار کر رہی ہے، پہنچے نہیں ہیں، مطلب یہ اب وہ جہان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جن لوگوں نے باطل کے ساتھ کوئی مارکے لڑے ہیں اور دنیا میں باطل کو پست کیا ہے اور حق کو کھڑا کیا ہے، تو وہ یوں نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر کے بھی سارے معاملات اور بچوں کے بھی سارے نخرے اور وہ پور کیے جائیں. یہ بہت مشکل گھاٹیاں ہیں جو چڑھی جاتی ہیں. تو اس میں جو عافیت کا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ ایک بہت اعلیٰ زندگی گزاری، خصوصاً جب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ویسے جو ہے نا وہ رہنے کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت گولڈن پیریڈ ہے. اتنی عافیت، اتنی خیریت، اتنا وافر جو ہے وہ رزق، اور عبادت کے لیے بھی ڈھیروں وقت کے اتنا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ گھر میں چھوڑ کر کھانے پینے کا سامان بڑے بڑے دنوں کے لیے غار حرا میں رہتے ہیں اور خدا سے دعا لگاتے ہیں. وہ جو ہے نا اپنی ایک اللہ سے ایک تعلق قائم کرنا اور دنیا کے دھندوں میں رہنا بھی، البتہ ان سے دور بھی رہنا، اور انسان کے گھر کے بہت ہر معاملے میں کفایت ہونا، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، رہن سہن میں، بچوں کی خوشیاں، بچوں کے چاؤ، بچوں کے نخرے، وہ سارا کچھ اس طرح کی جو کچھ تصور ہو سکتا ہے زندگی کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم حاصل رہا. اب کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اس کا وقت اب تمام ہوتا ہے، اب ایک بالکل اور صورت سے تجھ کو واسطہ پڑنے والا ہے. تو کہتے ہیں یہ پہلا وہ ہے رسالت کے موقع پر کہ اب وہ عافیت کی زندگی جو ہے وہ تمام ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے. قم فانذر، کھڑا ہو جا. اس کے تحت وہ سید قطب کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن سے، جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا نام نہیں لیا. اور پھر اتنی بے آرامی، کوئی ایک بھی تو دن ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی، جیسے کہتے ہیں نا ٹانگیں پھیلا کے سونا، بڑی تسلی اور بہت جو ہے وہ بے پرواہی سے اور لمبی تان کر سونا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نہیں رہا. مطلب انسانیت کا دکھ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، اور جتنا کچھ جو ہے وہ تکلیفیں اور اذیتیں سہیں، اور جتنے اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں غم، اور اتنے بڑے بڑے بوجھ جو ہیں آپ نے اٹھا کر رکھے ہیں کہ پھر وہ معاملہ پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رہا. اور ظاہر ہے کہ اسی کا بدلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں جو وعدے دیے گئے ہیں وہ شاید کسی رسول کو بھی نہ دیے گئے ہوں. فانذر، اٹھ، کیا کر، انذار کر، خبردار کر. یہاں پہ محمد بن عبد الوہاب نے ایک نہایت خوبصورت بات کی. حقیقت یہ ہے کہ محمد بن الوہاب کے زمانے میں کوئی ہیومنزم نام کی بلا نہیں تھی، لیکن بڑے ہی خوبصورت ٹچ ہیں ان کے اس طرح کے بہت سارے مقامات پر. وہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہے نا پڑھتے ہیں قم فانذر، اور ہمارے جو عام دیندار ہیں جی ہاں لوگوں کو خبردار کر ڈرا. یہ نہیں کہتے کس سے کریں، ڈرا کس سے، خبردار کر کس سے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جو تفاسیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے انذر عن الشرک، لوگوں کو شرک سے خبردار کر. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوتے ہیں اور جس قوم میں مبعوث ہوتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ ان میں کوئی نیکی کا تصور نہیں تھا، نیکیاں نہیں کرتے تھے وہ، اور حتیٰ کہ بے شمار برائیوں کو برائیاں نہیں جانتے تھے. کہتے یہ بات بھی غلط ہے. وہ زنا کو بہت برا سمجھتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ ہند جو ہیں رضی اللہ عنہ،
جب بیعت کرنے کے لیے آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی جو آیت ہے کہ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ شرک نہیں کریں گی. ظاہر ہے شرک تو پہلے وہ کرتی تھیں، تو شرک نہیں کریں گی. علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، تو چوری نہیں کریں گی. تو کہتی چوری تو کبھی نہیں کی ہے. ولا یزنین، اور اس بات کی بیعت میں لے رہا ہوں کہ تم زنا نہیں کرو گی کبھی. ہند جو ہے کہتی ہے وَهَلِ الْحُرَّةُ تَزْنِي، ایک آزاد عورت، ایک معزز گھرانے کی عورت کیا کبھی زنا کر سکتی ہے؟ مطلب ہند کہتی ہے کہ کبھی وَهَلِ الْحُرَّةُ تَزْنِي، ایک حرہ جو ہے آزاد عورت کیا زنا کرتی ہے کبھی؟ مطلب آپ مجھ سے بیعت تو لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے بیعت لے رہے ہیں تو میں اس پر بیعت دے رہی ہوں، مطلب اس کا پوائنٹ سرے سے ویسے ہے ہی نہیں کہ میں زنا کیوں کروں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عرب کے لوگ جو ہیں زنا میں پڑے ہوں گے لیکن زنا کو برا تو سمجھتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حج کرتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں اتنا زیادہ جس کی حد نہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، بھلا کرنا کرتے بھی ہیں، اور اگر کوئی کرے تو اس کو سراہتے بھی ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں سراہتے تھے کہ یار دیکھو یہ کتنا لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، اور تنگ دستوں ناداروں کے لیے جو ہے نا وہ خوشیوں کا باعث بنتا ہے. اس بات پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراہتے نہیں تھے؟ اور یہ اس قدر ایماندار اور دیانتدار ہے کہ اس نے آج تک کسی کی امانت میں گڑبڑ نہیں کی. اس وجہ سے وہ اس کو الصادق اور الامین کہتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ان کے ہاں بھی ایک ویلیو تھی، اور امانت جو ہے ان کے ہاں بھی ایک ویلیو تھی. تو ویلیوز پر رہنے والی قوم ہے. یہ پتہ نہیں شاید لوگوں نے سمجھا ہے کہ پتہ نہیں عرب کو ایسے ہی وحشی تھے، نہ ان کے ہاں تو کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. عربوں کے ہاں بے شمار ویلیوز تھیں. تو کہتے ہیں کہ وہ حج بھی کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بے شمار کام بھی کرتے ہیں، وہ بھلائی بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، چوری، زنا، بدکاری اور اس طرح کے بہت سارے کاموں سے بچتے بھی ہیں، یا کم از کم ان چیزوں کو برا ضرور جانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو اپنے انذار کی بنیاد نہیں بنایا. اس کہا کہ شرک سے ان کو خبردار کرنا ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ان لوگوں کا اصل مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کے مد مقابل کتنے سارے دیندار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سامنے کھڑے ہیں نا، اور اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی تن بدن میں آگ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو ہماری مروجہ اصطلاح کے مطابق بڑے بڑے دیندار ہیں، وہ سارے چور ہیں، اچکے ہیں، لٹیرے ہیں، زانی ہیں، قاتل ہیں، اور وہ بس وہ کھڑے ہیں اور ان کو تکلیف ہوگی. رسول اللہ کہتے ہیں یہ غلط تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اچھا اب دیکھیں، یہ وہ 200 سال پہلے وہ تفسیر کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہیومنزم کی آندھیاں چلیں، اب تو ایسا ہے کہ رسول اللہ لوگوں کو بھلائی کی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت غلط تصویر ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش کی جاتی ہے. بھلائی جس کو آپ بھلائی کہتے ہیں نا، بھلائی جس کو آپ بھلائی کہتے ہیں، یہ بھلائی عربوں میں تھی، یہ عربوں میں تھی، یا کم از کم اس کی اپریسیشن عربوں میں تھی. اور ویسے تو مطلب ہے کہ خرابی تو مطلب ہے آج کے مسلمان معاشروں میں نہیں ہے، تو عملاً برائیاں ہونا الگ بات ہے، لیکن جو ہے ویلیوز کی حد تک، اعتقاد کی حد تک برائی کو برائی جاننا، یہ جو ہیومنسٹ پیراڈائم ہے جس کو برائی کہتے ہیں، کہ جی ہر انسان کو ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کا دل دکھانا برا ہے، اور کسی بھوکے کو کھلانا، ننگے کو پہنانا ایک بہت اچھی بات ہے. ہر کسی کو اپنی عقل سے سمجھ آ جاتا ہے. بلا شبہ یہ عربوں کو بھی سمجھ آیا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ مضمون نہیں تھا، یہ بنیاد نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان آپ کی قوم کے جو دیندار ہیں نا، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے رسول اللہ کی بات سے، اس وجہ سے کہ وہ جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت غلط ہے. تو کہتے ہیں پوائنٹ کیا ہے؟ جھگڑا عبادت کا ہے. مت کہو کہ یہ جھگڑا بھلائی کرنے کا ہے، نیکی کرنے کا، اچھا انسان ہونے کا. یار بالکل ایک سائڈ پہ رکھ دو اچھا انسان ہونے کا، بالکل نہیں. اچھے انسان ان میں بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے نیک لوگ ان کے اندر تھے، لیکن آپ نے کہا کہ اس زمین پر اللہ کی خدائی، ٹھیک ہے، اس زمین پر عبادت، سجدہ، تعظیم کسی کی نہیں ہوگی سوائے اللہ رب العالمین، اور جن خداؤں کی عبادت ہو رہی ہے یہ جہنم کا سامان ہے. اس سے پورا عرب بھڑک اٹھا.
اور کہتے ہیں، اور اس پہ سید قطب بھی ایک بات کہتے ہیں تقریباً اسی لائن میں جس میں محمد بن عبد الوہاب نے بات کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت گنجائش تھی کہ عرب سوسائٹی کے جتنے لوگ نیکی کی طرف مائل تھے ان سب کو اکٹھا کر لیتے کہ یار دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ اچھائی، نیکی اور جو ہے نا لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا دل نہ دکھانا، لوگوں کے کام آنا وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پر نا عرب میں ایک بلاک بناتے ہیں اور اس پہ اکٹھا ہوتے ہیں. اور اس میں کیونکہ انشاءاللہ سب سے آگے میں ہوں گا تو آپ میرے ساتھ ہوں، تو لوگوں کو جو ہے نا اس بنیاد پہ کرتے. تو جو لائن ڈالتے وہ اس ہیومنسٹ پیراڈائم کے اندر بھلائی اور نیکی کے درمیان ہوتی، شرک اور توحید کے درمیان نہ ہوتی. کہتے ہیں اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے پہلی ہی وہی لوگ اس کو بھی نہیں سمجھے. ماشاءاللہ شیخ الحدیث بنے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوئے ہوں گے، اور اتنے بڑے خطبے جو ہے نا وہ داغتے ہوں گے. در حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا پہلا سبق انہوں نے نہیں سیکھا. تو کہتے ہیں اس بات کو اچھی طرح جان لیں، قم فانذر، یہ ہے شرک سے خبردار کرنا. جتنی باطل ملتیں ہیں، جتنے باطل ادیان ہیں، سب سے پہلے ان کا ابطال ہے قم فانذر کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد وربک فکبر، تو اس کی تفسیر میں بھی تقریباً سبھی تفاسیر کہتے ہیں فکبر، اللہ کی بڑائی کرو، کبر ہو بالتوحید، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کرو، صرف اس کی عبادت ہو. اللہ بڑا ہے، مطلب اس معنی میں تو دیکھیں دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں اللہ سب سے بڑا نہیں. کیا خیال ہے؟ یعنی دنیا کا کوئی ہندو ہو، دنیا کا کوئی عیسائی ہو، دنیا کا کوئی یہودی ہو، کوئی ہو، چلے سوائے ان ملحدوں کے جو سرے سے خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کیونکہ ان کے ساتھ ذرا جھگڑا اور ہو جائے گا. تو کم از کم جتنے مذاہب، جتنے ادیان، جتنے فلسفے خدا کو مانتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کو سب سے بڑا نہ مانتا ہو؟ مطلب اس میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی ایک غلط ریڈنگ ہے وربک فکبر کی، کہ اللہ کو جو ہے نا وہ سب سے بڑا تو ہر انسان ہی مانتا ہے. کبر ہو مراد ہے کبر ہو بالتوحید، کے توحید اس کی تنہا، یکتا، اکیلا خدائی کے منصب کا جو ہے وہ سزاوار، کہ عبادت اس کی ہو، یہ ہے اس کی تکبیر. اللہ کی تکبیر دراصل یہ ہے. تو قم فانذر میں شرک کا ابطال ہوا، وربک فکبر میں توحید کا اثبات ہوا. وہ لا الہ ہوا قم فانذر میں، لا الہ ہوا، وربک فکبر میں الا اللہ جو ہے وہ ہو گیا. اور یہ جو ہے وہ عبادت کا جو پورا مضمون ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اندر آتا ہے، وہ ایک طریقے سے یہاں ادا ہو گیا. وثیابک فطہر، ہم نے پہلے ہی کہا کہ درست ہے کہ فقہا اس سے جو ہے وہ نماز کے لیے کپڑوں کی پاکی کا جو حکم ہے اس کو بھی استدلال کرتے ہیں اس سے، اور ایک بالکل درست استدلال ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ ثیاب جو ہے یہاں وسیع معنی میں ہے. تو ثیاب جو ہے انسان کی ہیئت، انسان کی حالت اور انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر بیان ہوئی ہے. اس کو پاکیزہ کر. اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ جتنے رذائل ہیں، رذائل جانتے ہیں، رذیلت کہتے ہیں گھٹیا پن کو. انسان کے اندر یہ بہت سارے مادے جو ہیں نا وہ گندگی کے وہ رکھے ہوئے ہیں. حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بخل ہے. اچھا کسی کے بعض اوقات کسی کو خوش ہوتے ہوئے ایسے ہی بندے کو تکلیف ہو جاتی ہے. اچھا لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں انسان جو ہے بہت زیادہ اسے جی چراتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جتنے رذائل ہیں، گندگی ہیں، ان ساری چیزوں سے انبیاء، مطلب یہ جو ایک مضمون ہے البتہ یہ کسی حد تک وہ آ جاتا ہے کہ جو عام آدمی کو ہر ایک کو پسند ہے جو کسی کے لیے نہایت خیر خواہی رکھے، ہر کسی کو بہت زیادہ پسند ہے. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ اسلام میں انسانوں کی خیر خواہی کے اور اچھائی اور بھلائی کے بھی اتنے زیادہ درس ہیں کہ الحمدللہ اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مذہب تم لا دو جس میں بھلائی کے اسباق اسلام سے زیادہ ہوں. انشاءاللہ العزیز بالکل نہیں. بلکہ وہ بتاتے تھے مجھے ایک اسٹوڈنٹ کے وہ کالج امریکہ میں کسی کالج میں پڑھتے تھے، تو کہنے لگے ہمارے کورس میں جو ہیں وہ مختلف ادیان کے جو ہے نا وہ جو کتابیں ہیں الہامی کتابیں جن کو وہ سمجھتے ہیں، ان کا کچھ جو ہے نا وہ حصہ شامل کیا گیا ہے کہ صرف جو ہے نا وہ محض ایک جائزہ لینے کے لیے کہ مختلف ادیان کے جو ہے نا کیا کیا سبق ہیں.
تو ظاہر ہے اب وہ تو بننے کو تو آج کل بڑا بڑا بندہ بنا کے کر سکتا ہے نہیں، آپ کی جو کتاب ہے اس سے لیں گے ہم، اس میں سے ایک تصویر دیکھیں گے کہ آپ کے ہاں کیا ایک تصور ہے جو بھی آپ پیش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ظاہر ایک مسلمان تھا تو کہتے ہیں ہمارے اس کورس میں دیکھا وہ عیسائیت سے کچھ لیا ہوا تھا، ہندو مت سے بھی کچھ لیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں یہ جو ہے سورۃ الاسراء سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ تقریباً اس سے اگلا رکوع کہتے ہیں مطلب حقیقت وہ لڑکے جو ہے نا وہ مختلف ادیان کے تھے، زیادہ تر جو امریکن جو ہیں عیسائی وغیرہ ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کے بھی پڑھا اور قرآن مجید کا جب یہ حصہ پڑھا تو سر دھنتے تھے لوگ. مطلب وہ بھلائی کے بھی اتنے اسباق ہیں. اور اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیومنسٹ جو ہیں وہ ہمارے دین سے ہیومنزم ثابت کرنے چاہیں تو اس کی بھی گنجائش خاصی ہے ویسے، کیونکہ بڑے سالوں تک لگے رہے نا اسلام سے بھلائی کے سبق دینے کے لیے. الحمدللہ ہیں، اور اللہ معاف کرے یہ تھوڑی ہے کہ انسانوں کے ساتھ بھلائی سے ہم کوئی پھر رہے ہیں یا اس کو کوئی کم تر بات کر رہے ہیں. نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا الصادق الامین ہونا اللہ کے رسول ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سی وی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ اس کا انسانوں کے ساتھ اچھا ہونا، خدمت کرنا، انسانوں کے دکھ اٹھانا. تو وہ یہ کہ جتنے رذائل ہیں، جتنی گندگی کے فاسد مادے نفس کے اندر پڑے ہیں ان سے جو ہے نا وہ بلند ہو جا، ان سے بچ جا. تو یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اور یہ جو بت ہیں، بتوں کی گندگی ہے، ان سے کرتے کہتے ہیں یہ محمد بن وہاب کہتے ہیں کہ فہجر اس میں حجر ہے، حجر ہجرت اسی سے ہے، اس سے کنارہ، اس سے علیحدگی اختیار کر لینا، اس سے اپنے ایک دوری اختیار کر لینا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں صرف اتنا نہیں آتا کہ بتوں سے، بلکہ جو بتوں والے ہیں ان سے دوری کرنے کا ایک معنی جو ہے نا وہ ہجر کے لفظ میں آتا ہے. اور آخری بات وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس طرح مت کرنا کہ اس کے بدلے میں تم چاہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ تم کو حاصل ہو. اس کی تفسیر میں ایک اہل علم نے کہا کہ جو انسان بدلہ دیتے ہیں وہ ایک تو ریا کی صورت میں ہے. دیکھو جی ماشاءاللہ کتنا نہیں، کہتے یہ بھی اسی میں ہے. انسانوں سے تم نے کچھ نہیں لینا، یہ جو نوکری تم کو دی جا رہی ہے، اس نوکری کی کل تنخواہ تیرا مالک دے گا تجھ کو، انسانوں سے 1% وصول نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہے کہتے بے لوثی کا سبق. اور داعی کے لیے کا بہت بڑا جو زاد راہ ہوتا ہے وہ اس کی بے لوثی ہوتی ہے کہ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی نظر اس پر نہ ہو، بلکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی کل نظر اس پر جمی ہوئی ہو. تو یہ جو ہے یہ اخلاص بھی ہے، اخلاص بھی اسی کو کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ اللہ رب انابت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی دین پر اور اللہ کی عطا پر اور اللہ کے وعدے پر انسان کی کل نظر ہو. تو لوگوں سے جو ہے تو کہتے ہیں ایک تو ریا ہے کہ ریا کی صورت میں لوگ آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، نوازتے ہیں، تو ایک طریقے سے آپ لوگوں سے کچھ حاصل کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بعض لوگوں کا بہت گزارا ہوتا ہے صرف اس سے کہ لوگ واہ واہ کریں ان کی. مطلب ہے اللہ معاف کرے بہت دیندار، بہت عبادت گزار، بس اللہ ہی بچائے، بہت عبادت گزار اس مصیبت سے نہیں بچے ہوئے ہوتے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کریں اور ان کی نیکی کی اور ان کی عبادت گزاری کی اور ان کی اس کی جو ہے نا وہ ان کے لیے اچھے الفاظ بولیں. اور جیسے انسان اس کے لیے جیے گا تو وہ آخرت سے بالکل فارغ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان آپ کو ویسے نوازیں، اس پر کوئی تحفے لا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اور کچھ دے رہا ہے کہ مطلب یہ جو ہے آپ ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی بالکل اپنی دعوت، اپنی محنت کے ساتھ مطلب کوئی وہ نہیں، لوگوں کی جو چیز ہے اس پر انسان کی نظر نہ ہو، اور لوگوں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے اس کا صلہ لوگوں سے بالکل نہ چاہتا ہو. تو ایسا بے لوث ہو جانا اور محض مالک سے اس کا جو ہے وہ صلہ چاہنا اور اس کا ثواب چاہنا، تو یہ جو اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو یہ کچھ اسباق تھے جو پہلی وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے.